یہ مجھے بڑا شرف حاصل ہوا جی. میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھٹو کا بڑا فین تھا, بہت فین تھا, اور جب ان کا الیکشن کیمپین ہوا تو ہم وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے. 1976 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, 1970. I was a young student, first year FC کالج, اور میں ان کے ساتھ ساتھ وہ اس دن کیمپین کیا تھا انہوں نے, بیڈن روڈ, مال روڈ اور سارا کچھ, اور وہ سارے کیمپین میں, نہیں یہ کیمپین تھا دسمبر کا, دسمبر کے, اور ان کا جلسہ بھی میں نے دیکھا جو انہوں نے کیا تھا مینار پاکستان پہ, نہیں موچی گیٹ پہلا جلسہ تھا, 3 گھنٹے 20 منٹ سپیچ کی. اس دن شاہ آف ایران آیا ہوا تھا, کہتا ہے شاہ آف ایران ادھر آیا, جنرل یحییٰ خان کا مہمان ہے, ٹیٹو شو ہو رہا ہے ادھر فورٹریس اسٹیڈیم, ادھر بھی ٹیٹو شو ہوگا. تو میں دیکھا بھٹو کا مذاق اڑا رہا ہے, نقلے بھی لوگ مار رہے, اور پٹو دے نعرے وجن گے, پٹو ساتھی ہے غریباں دا سچا تے ہوراں دا خیال چھڑ دے, لوگ وہ گانے ہو رہے ہیں. تو اور پھر میں نے وہ بھی دیکھا PNA کا بھی, 9 ستارے چاندی دے سارے پتر گاندھی دے نعرے تھے. بھٹو صاحب سے میری تفصیلی ملاقات امریکہ میں ہوئی. میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف امریکہ. تو صاحب یعقوب خان صاحب نے مجھے بلایا کہ بھٹو صاحب آ رہے ہیں, میرے بھائی صاحب بھی ساتھ تھے, مواد حسین شاہ صاحب وہ بڑے ایکٹیو تھے, تو ہم دونوں گئے کہ آپ, اور اس وقت پرائم منسٹر تھے, اور آپ نے ایئرپورٹ میں ریسیو کرنا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے پھر ان کو علیحدہ ملنا ہے اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن اس زمانے میں. تو ہم جا کے ایئرپورٹ میں ریسیو کیا, میں نے, میری فوٹو بھی ہے, وہ ملے, بھٹو بڑا وارملی ملا, اس دن برف باری ہو رہی تھی ذرا. اور پھر میں ادھر گیا ان کو ملنے, تو نیو یارک انہوں نے ریسیپشن کی ہوئی, تو بڑے موڈ میں آئے تھے, تھوڑی ٹائی کھلی ہوئی تھی, لگتا تھا تھوڑے ریلیکس تھے. کہتا ہے دیکھو جی مذاق میں موڈ میں, کہ جی میٹ ملک مراج خالد, دا گریٹسٹ پارلیمنٹیرین ان پاکستان ٹوڈے. تو وہ لوگ ایچ کے برکی صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے. میں نے ان سے تھوڑی سی بحث کی, میں کہ جی آج خبر آئی ہے نیو یارک ٹائمز میں, آپ کا انٹرویو آیا ہے اور ایک سٹوری آئی ہے کہ آپ امریکہ کو بیسز دے رہے ہیں, یہ تو بڑا غلط ہوگا, ہاؤ ڈو یو نو دیٹ. میرے سے بحث کی 20 منٹ. میں بڑا امپریس ہوا کہ انہوں نے بڑی آرام سے بحث کی اور آرگو کیا. اور میں کہ ویسے بھی اٹس اے ون مین شو ان پاکستان, تو مذاق سے کہتے ہیں ڈو یو وانٹ می ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو اینڈ دس ون مین شو. یہ بھی. اور پھر مجھے موقع ملا بھٹو صاحب کے ٹرائل کی جانے کا, جب ان کا 78 میں ان کا سپریم کورٹ میں ہوا, تو میں نے کہا میں نے ہیئرنگ سننی ہے. وہ پنڈی میں ہو رہی تھی. میرا ایک دوست تھا سہیل منان, وہ بڑا جیلا تھا, وہ اور میں اکٹھے گئے. تو ہم نے کہا پاسز کیسے ملیں گے. میرے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے جسٹس انوار الحق صاحب, چیف جسٹس. میں کہا اس کے پاس چلتے ہیں. ہم گئے, آپ دیکھیں اس زمانے کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. میں کہا وہ ہارلے اسٹریٹ رہتے ہیں. رات کا وقت ہم چلے گئے 9 بجے, اور ہارلے اسٹریٹ میں اس کے گھر کے سامنے ایک گارڈ تھا پولیس کا, ایک گارڈ. میں نے ٹائی سوٹ پہنا ہوتا جیسے ابھی پہنا ہے. تو میں نے کہا جی, میں کہتے ہیں آپ کون ہے, کس کو, میں کہا چیف صاحب کو ملنا ہے. کہتے ہیں ہاں چیف صاحب بیٹھے ہیں اندر ہیں. میں نے کہا میں پروفیسر مشاہد حسین ہوں, پنجاب یونیورسٹی سے ہوں, میں ایک لیکچر تھا. کہ ہاں جی ضرور جائیں. اندر نوک کیا تو میں نے کارڈ بھیج دیا, لکھ دیا کہ مشاہد حسین پروفیسر اور سن آف کرنل امجد حسین سید, میرے والد صاحب جاتے تھے. تو وہ ان کے ڈرائنگ روم بٹھا لیا, کو 20 منٹ کے بعد وہ نکلے, اور میں دیکھا سوٹ پہنا ہوا تھا. ہاں, بیرن نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ بڑے فارمل آدمی تھے, تو ان کا ٹک تھی, ایسے کرتے تھے بڑے, اور ٹائی شائی ایسے. یس ینگ مین, آر یو دا سن آف امیشا. میرے والد صاحب کا نک نیم تھا امیشا, امجد حسین سید. میں کہا یس سر. میں کہا وہ بڑا سلام کہہ رہے تھے آپ کو. کہتے یس. اچھا, ان کا خیال تھا کہ یہ رات کا وقت ہے, کہ واٹس دا پرابلم, کہ کوئی کیس ہوا ہے, کوئی مرڈر کیس ہوگا, بیل چاہتے ہیں. میں کہا سر وی آر انٹرسٹڈ ان the hearing which is taking place of Mr. Bhutto's case. We want the passes. Passes? I don't issue passes. Go to the registrar. He issues passes. بڑا صاحب ٹائم آدمی, ICS کا افسر تھا. میں کہا sir, the registrar will only give passes if you instruct him. Okay. تو ان کا نام لکھوا سارا. تو ہم چلے گئے. نیکسٹ ڈے مجھے پتا چلا کہ بھٹو صاحب کا ٹرائل میں بہت رش ہوتا ہے. 9 بجے کورٹ کھلتا ہے. میں نے اپنے دوست کو کہا, وہ بڑا ایک امیر فیملی کا تھا, امکو کا, ان کے والد صاحب مالک تھے. وہ ہم ادھر ہالیڈے ان ٹھہرے جو اب میریٹ ہے. ہم نے کہا ہم صبح 6 بجے چلتے ہیں یہاں سے, آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے پنڈی. اس کو پنڈی میں ہوتا تھا سپریم کورٹ. ادھر میں ہم پہنچے تو ادھر ایک فوجی پولیس والا آیا, اس میں لکھا تھا. اس نے کہا جی آپ تو بڑی جلدی آ گئے ہیں, وہ تو کورٹ 8:30 کھلے گا, آپ باہر بیٹھیں. میں نے دیکھا اس میں لکھا تھا زوار شاہ. میں کہا آپ سید ہیں؟ کہتے ہاں میں سید ہوں. میں کہ میں مشاہد حسین سیدہ لاہوروں آیا. کہتے تو یہ سید ہو؟ میں کہ سیدہ کا کوئی خیال رکھو. کہ آؤ شاہ صاحب آؤ. میں کہ چاہ شاہ پیاؤ یار, کیوں آ رہے. وہ بڑا اس نے سید گریڈ میں اس نے بڑھ رہا ہے. میں کہ بھٹو صاحب کس ٹائم آندے نے؟ کہتے جی وہ 8:45 ٹائپ آندے نے. اور میں کہڑے رستے تو آندے نے؟ میں کہ یہ راستہ ہے ان کا, بتا دیا اس نے. میں کہ ہم کو ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے 2 انٹرنس تھی.
تو جہاں ان کا انٹرسٹ، میں کہا ہم فرنٹ سیٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے فرنٹ سیٹ میں وہ لائرز بیٹھتے ہیں، دوسری سیٹ میں کہتے دوسری سیٹ میں انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھتے ہیں، تیسری سیٹ تیسری رو میں مل سکتی ہے. تو ہم نے کونے کی سیٹ لے لی. تو جب بھٹو صاحب آئے تو ہم کھڑے ہو گئے، السلام علیکم بھٹو صاحب، ہاؤ آر یو؟ وی آر یور فینس، وی ہیو کم فرام لاہور اینڈ وی وش یو گڈ لک. اس نے ہی واز ویری ٹچڈ. یہ ہم نے اس کو کہا جب بریک ہوئی ٹھیک ایک دم اس کو دیں، جب بریک ختم ہوئی نا 11 بجے کی ٹی بریک تھی، اس کو بھٹو نے پھر ہاتھ ملایا. وہ پیچھے انٹیلیجنس کے لوگ لگے. تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اس میں نے نوٹس بھی بنایا اور میں نے کریکٹلی پریڈکٹ کر دیا شکلیں دیکھ کے ججز کی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. میں کہ یہ 4-3 ہے. ایک فیصلہ ابھی ہونا ہے، نسیم حسن شاہ صاحب کا پتہ نہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، باقی کا وہ تھا اور میں نے نوٹس میں لیا تھا. شاہ صاحب آخری منٹ ہے، کوئی اور یادداشت جو آپ کے ذہن میں؟ آخری میں بنگلہ دیش بھی رہا ہوں، ایسٹ پاکستان، بڑے جاندار لوگ تھے. بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہمارا ایک بازو کٹ گیا ہماری حماقت کی وجہ سے. ادھر ایک بڑا عظیم لیڈر تھا، میری ملاقات سے ہوئی، مولانا باشانی. کمال کا مولانا عبدالحمید خان باشانی، جس کی وجہ سے میں سلٹ ملا. وہ آسام مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ تھے اور وہ لاہور آ رہے تھے. ٹوبر ٹیکسنگ کسان پنجاب میں بہت تقریریں کیا کرتے ہیں. تو وہ کسان کانفرنس میں ہم ان کو لینے گئے ایئرپورٹ. وہ آئے، ان کے پیچھے پاندان تھا اور دھوتی پہنی ہوئی اور کرتان کے وہ گر رہا تھا. تو آئے تو بڑے لوگ فارملی ملے تھے. میاں عارف افتخار نے کینچی چپل پہنی ہوئی، کینچی چپل پہنی ہوئی، بڑے عوامی صحیح کسان لیڈر. میں نے شروع کر دیا. میں بنگالی آتی تھی، میں بنگالی سے کہتا میں کہ آمار نیتا تمہار نیتا باشانی آمار باڑی تمہار باڑی نقشل باڑی وہ تو بڑا پھر کہا شونگ رام چل بے مطلب اسٹرگل ول گو آن. باشانی نے کہا کیمن آسن پہ بھالو اور جبھی بھالی اور سارا کیا. تو بڑا پھر اس کے ساتھ اب گئے ٹرین میں سفر کر. کیا عظیم لیڈر تھا، چونکڑی پا کے بیٹھا ہوا، دھوتی پہنی ہوئی، عوامی لیڈر، اور لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں. ایسے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. وہ ایسے لیڈرز کے لیے تو ہم نے بنگلہ دیش الگ کر دیا نا جی. ہم تو سارے بابو لوگ ہیں نا. ہاں بالکل. اور ہمارا ایٹیچیوڈ تھا، ہمارا ذہن تھا، وہ حکمرانوں کا تھا، ایک براؤن صاحبز کا تھا، کلونیلسٹ کا. اور بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کو اس کی وجہ سے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب آپ کو دوبارہ عید مبارک ہو، اور مشاہد حسین سید صاحب کو دوبارہ اس طرح تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ ایک